بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین عاطف عارف آفیشیل. ناظرین آج ہم بات کریں گے جمائمہ کی وفا آج بھی قائم اور دائم ہے. یہ اس بات کی داد دینی پڑے گی کہ جمائمہ نے طلاق کے باوجود جو عمران خان کے ساتھ وفا نبھائی ہے، جو عمران خان کے حق میں بات کرنے کی وفا نبھائی ہے، اس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے کہ ایک جوڑے کی طلاق ہو چکی ہو لیکن اس کے باوجود نہ عمران خان نے کبھی ان پر کیچڑ اچھالا، نہ جمائمہ نے، بلکہ ساتھ دیا. طلاق ہونے کے باوجود جمائمہ خان نے ساتھ دیا. جی ہاں، آج کی ویڈیو میں آج پھر ہم جمائمہ خان پر ہی بات کریں گے کہ جمائمہ خان کی اس پوسٹ کی جس میں انہوں نے عمران خان کی صحت اور جیل کے حالات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر یہ معاملہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور سیاسی حلقوں میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے. جمائمہ خان نے اپنی پوسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو انسانی رابطوں سے دور رکھا جا رہا ہے اور ان کی صحت اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور انہوں نے خاص طور پر عمران خان کی بینائی سے متعلق خدشات کا ذکر کیا، جس کے بعد پاکستان سمیت عالمی میڈیا میں یہ معاملہ اب جو ہے وہ زیر بحث آ گیا ہے. اور دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما بھی مسلسل یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ عمران خان کو مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائیں، اور پارٹی رہنماؤں کا بھی کہنا ہے کہ جیل میں ملاقاتوں اور میڈیکل چیک اپ کے معاملات پر کئی سوالات موجود ہیں. حکومتی حلقوں کی اس جانب سے ابھی الگ رائے ہے اور ان دعووں پر مکمل رد عمل ابھی تک حکومتی حلقوں کا سامنے نہیں آیا. لیکن تاہم یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماضی میں حکام کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کو قانون کے مطابق تمام سہولیات دی جا رہی ہیں، لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق جمائمہ خان کی یہ پوسٹ بین الاقوامی سطح پر توجہ حاصل کر رہی ہے کیونکہ وہ ماضی میں بھی عمران خان کے معاملات پر آواز اٹھاتی رہی ہیں. سوال اب یہ بنتا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان کی صحت واقعی تشویشناک ہے؟ کیا حکومت اور جیل انتظامیہ اس معاملے پر مزید وضاحت دیں گے؟ اور کیا یہ معاملہ آنے والے دنوں میں سیاسی دباؤ میں اضافہ کرے گا؟ یہ اصل بات ہے کہ جمائمہ خان نے جو پوسٹ کی ہے اس میں تو اب یہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے اور جمائمہ خان کا ایک اثر و رسوخ ہے. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اب محمود خان اچکزئی بھی بار بار یہ بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پر، علامہ راجہ ناصر عباس بھی بات کر رہے ہیں، علیمہ خان عمران خان کی بہنیں بھی بات کر رہی ہیں، لیکن اس نظام کے سر پر جو نہیں رینگ رہی. اس کی وجہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، وہ اس کی جو مجرمانہ خاموشی ہے، خاص کر عمران خان اور جو جتنے بھی اسیران ہیں جن کی جیل میں طبیعت خراب یا جن کے علاج کا مسئلہ ہے، ان پر تو بالکل ہی بات نہیں کرتے. اب تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے ان کے کمپرومائز ہونے پر کہ بات رہائی سے اب ملاقات تک رسائی تک جو ہے نا، یہ اب ترلے منتیں کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے مقبول لیڈر، اور وہ جیل میں اس کو تمام سہولتوں سے محروم رکھا جانا، اور باہر کی قیادت جو ہے وہ صرف اور صرف یہ بات کہہ کر ٹال دیتی ہے. جی سوشل میڈیا جو ہے نا وہ جناب کام خراب کرتا ہے، اور انہوں نے ایک دھیلے کی بھی جو ہے نا وہ سٹرگل نہیں کی ہے. تو یہ سارے کھمبے جیت کر آئے، لیکن آج عمران خان بے یار و مددگار اس پارٹی نے چھوڑ دیا، اور یہ مائنس عمران کی پوری کوشش کر رہے ہیں جو لوگ کمپرومائز ہیں. اور بیچ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے وفادار بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے جو جیلیں کاٹ رہے ہیں، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، سنم جاوید، اور اپنا سینیٹر جو سابق سینیٹر ہیں سینیٹر اعجاز چودھری جو ہیں، وہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے ساتھ جو ہے وہ قربانی بھی دے رہے ہیں. عمران خان کا اپنا بانجا قربانی دے رہا ہے، وہ جیل کاٹ رہا ہے. تو اس طرح عمران خان کی اپنی بیوی بشرا بی بی جو ہے وہ جیل کاٹ رہی ہے. تو عمران خان کے جن لوگوں نے فائدے اٹھائے نا، وہ سارے کے سارے اس ٹائم ایسے لگ رہا ہے جیسے کمپرومائز ہیں. چاہے وہ علیم گنڈا پور ہوں جو کہتے تھے عمران خان کو رہا کرائیں گے، چاہے وہ سہیل افریدی ہوں. ابھی تک تو یہ معاملہ جو ہے نہ یہ عوام کے لیے
کوئی کچھ حاصل کر سکے اس حکومت سے، اور نہ ہی اپنے لیڈر کے لیے حاصل کر سکے. لیڈر تو چھوڑے یہ اپنے لیے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے. تو یہ اب صورتحال بن گئی ہے. تو اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سہیل افریدی شاید اپنی کرسی بچانے کے لیے خاموش ہیں. تو یہ تو عید کے بعد آنے والا وقت بتا دے گا، کیونکہ سہیل افریدی کا بھی ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے. تو آنے والے دن انتہائی اہم ہوں گے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.